ونفسه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ومن احسن قولا، اور کون زیادہ اچھا ہے بات کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے کہ جس نے دعا الی اللہ دعوت دی اللہ کی طرف، وعمل صالحا اور اس نے کیا نیک عمل، وقال اور اس نے کہا، اننی من المسلمین کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے اس شخص کی بات کو کہ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا، اللہ کی عبادت اور الوہیت کی طرف دعوت دینا، اور اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہونے کی دعوت دینا۔ اللہ تعالی اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالی اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی اللہ تعالی کا ذات میں شریک نہیں۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالی کی ذات میں سے کوئی فرد یا کوئی چیز نکلی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں کیا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کا کوئی باپ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ چونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ اپنے باپ کا جز ہوتا ہے، سمجھ آئی نا؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا جز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی وہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں شخص فلاں سے نکلا ہے تو یہ ذات میں شرکت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ فلاں وہ اللہ کے نور میں سے الگ ہوئے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ذات میں شرکت ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، اللہ کی ذات میں۔
بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ران سے نکلے ہیں، یعنی ان کی ولادت کا وہ عام پروسیس نہیں ہے جو ولادت کا ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ران سے نکلے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں شرک۔ تو اللہ تعالیٰ نہ کسی سے جدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی جدا ہوا ہے، نہ اللہ کسی کی ذات کا حصہ ہے، نہ کوئی اللہ کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کہ جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مختار کل ہے، کرنی برنی والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، غوث العظم ہے، وہ فیض عالم ہے۔ تو یہ ساری صفات اللہ کے سوا اور کسی کے، چونکہ وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا اس سے اچھی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ دعوت دینا کہ اللہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی، یہ ہے اللہ کی طرف بلانا۔ کیوں بھائی؟ بات سمجھ آئی نا؟ اور اس میں سارا عقیدہ توحید بھی آ گیا اور اس میں شرک کا رد بھی آ گیا نا؟ اس میں عقیدہ توحید بھی آ گیا اور شرک کا رد بھی آ گیا۔ تو لہذا میرے بھائیوں اس سے اچھی بات اور کسی کی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں اس بار موقع پر یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ وقت کی بات ہے کہ اس وقت جو خالص توحید بیان کرتا ہے، خالص توحید، اس کی بات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اس کی بات لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، اور جو ایسی بات کرے، ایسی دعوت دے، ایسی تقریر کرے، ایسا درس دے کہ وہ جناب ساروں کو ہی خوش کر دے، ہر کوئی اس کے درس سے خوش ہو، واہ جی واہ، اس کا درس سن کر یعنی توحید والے بھی خوش ہو رہے ہیں، سنت والے بھی خوش ہو رہے ہیں، شرک والے بھی خوش ہو رہے ہیں، بدعت والے بھی خوش ہو رہے ہیں، گمراہ سے گمراہ بھی خوش ہو رہے ہیں، ہر ایک کوئی وہ خوش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں واہ جی واہ، واہ جی واہ، اے کمال مقرر ہے۔ دیکھو نا انہیں کیسی تقریر کی تھی ہے، انہیں کسی کا دل نہیں دکھایا۔ کیوں بھائی؟ میری بات سمجھ رہے نا؟ اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کی تقریر کرتے تھے، کس طرح کا درس دیتے تھے؟ کیا آپ کے درس سے، آپ کی تقریر سے گمراہ لوگوں کو، مشرک لوگوں کو، بدعتی لوگوں کو کیا تکلیف ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ہاں جی، ہوتی تھی نا۔ اب جو تقریر کرے کہ سب کو خوش کرے، اس کی تقریر کبھی قرآن اور حدیث کی خالص دعوت نہیں ہو سکتی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ خالص دعوت دے، قرآن اور حدیث بیان کرے اور سب کو خوش کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہی نہیں، ناممکن ہے۔ تو فرمایا اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، قرآن میں
فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں کے اندر بڑے مروڑ اٹھتے ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ایک اللہ کا ذکر کیا جائے۔ فرمایا اور جب ذکر کیا جائے نا اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کا، ماشاءاللہ جی وہ فلاں بزرگ، اس کی یہ کرامت، فلاں حضرت اس کے یہ کارنامے، اس کی یہ کرامت، جب بزرگوں کی کرامتیں جھوٹی سچی بیان کی جائیں تو لوگ بڑے خوش ہوتے، لوگ بڑے خوش ہوتے۔ اور یقین جانیے اللہ معاف فرمائے، ابھی چند دن کی بات ہے کہ ایک مولوی ایک تقریر کر رہا تھا، اب وہ دیکھو تقریر کیا کر رہا ہے، کہتا ہے کہ وہ نا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور یہ حقیقت ہے، میں نے خود سنا یہ کلپ، مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے بند کر دیا، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے نا تو اب قرآن کی آیت پڑھتا ہے، آپ یقین جانیں کہ کیسا دھوکا، کیسا فراڈ، کہتا ہے جی قرآن میں ہے، قرآن میں لکھا ہے، سورہ صافات پڑھو، وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُ، یہ باقاعدہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، 2 آیتیں پڑھی ہیں، اور اب آگے ذرا سنیں ترجمہ کیا کرتا ہے، تشریح کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں یا علی مدد کا ورد نہ کرتا تو قیامت تک یونس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سننے والا، اچھا اب جب اس نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے سارا مجمع اٹھ کر نا ایسے اس کو داد دے رہا تھا، اٹھ اٹھ کر نعرے لا رہے ہیں، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، کیا بات۔ اندازہ کہ آیت پڑھی ہے لیکن نہ اس کا ترجمہ یہ ہے، نہ اس کی تفسیر یہ ہے، اپنے پاس سے ہی ترجمہ، اپنے پاس سے ہی تفسیر۔ تو میں عرض کرتا ہوں قرآن دیکھ لو، یہ کہ قرآن کہتا ہے جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جائے تو یہ اذا ہم یستبشرون، تو یہ لڈیاں مارتے ہیں، یہ پڑھکتے ہیں، اچھلتے ہیں، کودتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ نے فرمایا اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کیا۔ اب نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ یہ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہ جو عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے کیا جائے، نمبر 2 خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور نمبر 3 سنت کے مطابق کیا جائے۔ سمجھ آئی نا؟ یہ 3 کم از کم شرط ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ قربانی آ رہی ہے، قربانی آ رہی ہے، اب قربانی ایک اچھا نیک عمل ہے، عبادت ہے، بندگی ہے اللہ کی، لیکن یہ عبادت، یہ بندگی، یہ نیک عمل، یہ تب نیک عمل ہے کہ اگر یہ عبادت جو ہے نمبر 1 عقیدہ توحید پر قائم رہتے ہوئے قربانی کی جائے، مشرک آدمی کی کوئی قربانی نہیں۔ نمبر 2 کہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ اونٹ آ رہا ہے، ویڑا آ رہا ہے، بکرے آ رہے ہیں، اور جناب پوری گلی میں دھوم پڑی ہوئی ہے، ڈھول ڈمکا ساتھ ہے، اور پھر جناب یہ ہو رہا ہے، وہ یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے۔ سمجھے نا؟ اور اس کے بعد تیسری بات کہ وہ عمل سنت کے مطابق۔ ایک صحابی سے صرف تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی، کیا کہ اس نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور قربان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیری یہ جو قربانی ہے یہ گوشت کی بکری تو ہے، قربانی نہیں ہے۔
صرف اتنی مسٹیک. عقیدہ بھی اس کا ٹھیک تھا، اللہ کی رضا کے لیے قربان کر رہا تھا، لیکن صرف سنت کے اندر تھوڑی سی کمی بیشی ہو گئی کہ بعد میں کرنی تھی پہلے کر دی. کیوں بھائی؟ تو عمل صالح کم از کم کتنی شرطیں؟ 3. وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ بے شک میں مسلمین میں سے ہوں. میں کس میں سے ہوں؟ فرما برداروں میں سے. کیوں بھائی؟ اچھا ایک بات آپ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ہم سارے کے سارے کیا ہیں؟ ہیں جی مسلمین. مسلمین ہے نا، اور قرآن میں بھی آتا ہے ہوا سماکم، اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے. اچھا بعض لوگ نا اس آیت کا ایک بڑا عجیب سا معنی لیتے ہیں. او جی ہے جڑا تسی کہندے ہو فلاں فلاں، مطلب آگے جو شناختیں بنائی ہوئی ہیں نا، اہل حدیث، اہل توحید، اور یہ کوئی نہیں ہے، مسلمین، بس مسلمین. اور میرے بھائی کافروں کے مقابلے میں ہم سب مسلمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جب ہندو کے سامنے ہم اپنا تعارف کروائیں گے تو کیا کروائیں گے کہ جی میں مسلمان ہوں، تو ہندو ہے اور میں مسلمان. لیکن آگے مسلمانوں کے اندر جب کئی تعارف پیدا ہو چکے ہیں تو ان کے اندر تو ہمیں اپنا تعارف اہل حدیث کروانا پڑے گا نا. کیوں بھائی؟ اس میں تو تعارف کروانا پڑے گا، اور یہ کوئی فرقہ وارانہ نام بھی نہیں ہے. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اور نہیں برابر ہوتی ہر نیکی اور نہیں برابر ہوتی ہر برائی. کیوں بھائی؟ ترجمہ سمجھ آیا کہ ہر نیکی برابر نہیں ہوتی. کئی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں ان کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے، بعض نیکیوں کا درجہ اس سے کم، بعض کا اس سے کم، بعض کا اس سے. اب بیت اللہ میں جو نماز پڑھی جائے اس کا درجہ کیا ہے، اور مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جائے 1000، ٹھیک ہے. اور باجماعت نماز پڑھی جائے تو 27 گنا، اکیلے پڑھیں تو سمجھ آئی نا. تو نیکی کے یعنی سٹیٹس میں فرق پڑ گیا نا. ہر نیکی برابر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور فرمایا کہ وہ جو 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں نا، ان میں سے ادناہا، سب سے چھوٹی شاخ وہ کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو سائڈ پہ کر دینا. کانٹے دار جھاڑی پڑی ہے، کوئی اینٹ کا کوئی روڑا پڑا ہوا ہے، یا کوئی کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر کا منہ کھلا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس سے راستے سے گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، آپ اس تکلیف دہ چیز کو دور کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ادناہا. فرمایا وَأَفْضَلُهَا، اور سب سے افضل شاخ ان 70 سے اوپر جو ایمان کی شاخیں ہیں وہ کون سی ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ. فرمایا آگے وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور حیا بھی ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. تو پھر فرق ہو گیا نا کہ بعض نیکیاں وہ اپنے درجے کے اعتبار سے بڑی بلند ہوتی ہیں، بعض اس سے کم، بعض اس سے کم، پھر اس سے کم. ایک بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا والا سیئہ، اور اسی طرح برائیاں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی. اب کیا خیال ہے کہ جو برائی شرک کی ہے وہ کسی اور گناہ کی ہے؟ ہاں جی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں میں کبیرہ گناہوں میں سے جو آگے پھر بڑے بڑے کبیرہ گناہ وہ تمہیں بتاؤں؟
تو صحابہ نے فرمایا جی اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ وہ ہے اللہ کا شریک بنانا، اور دوسرا آپ نے فرمایا دوسرا یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا، اور تیسرا آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائی کے ساتھ بدکاری کر۔ اب دیکھ لیں یہ بڑے بڑے چوٹی کے گناہ، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تمہیں میں ہلاک اور تباہ کر دینے والے 7 گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی بتائیں۔ آپ نے فرمایا سنو، نمبر 1 شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، نمبر 3 کسی کو نہ حق قتل کرنا، نمبر 4 سود کھانا، نمبر 5 یتیم کا مال کھا جانا، اور نمبر 6 میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور نمبر 7 کسی پاک دامن اور پاک باز عورت پر تہمت لگا دی۔ اب یہ 7 یہ بھی بڑے بڑے کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں اس سے معلوم ہوا نا کہ گناہ بھی، ہر گناہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی آگے درجہ بندی ہے۔ اب سود کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے ساتھ اس کو جنگ قرار دیا گیا۔ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ کیوں بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اچھا اب ایک اور بات ذرا سمجھے، توجہ ہے، جس طرح نیکی، ہر نیکی برابر نہیں، ہر نیکی برابر، تو ہر نیکی کرنے والا برابر ہے؟ وہ بھی برابر نہیں۔ بھی بات سمجھ آئی نا؟ اب اس امت میں جو مقام اور مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ، وہ اور کسی کا ہے؟ ہیں جی؟ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو خلفائے راشدین کا مقام اور مرتبہ ہے وہ باقی صحابہ کا نہیں، اور پھر جو 10 مبشرہ کا مقام ہے، 10 وہ صحابہ جن کے نام لے کر اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں جنت کی خوشخبری سنائی، اب ان کا بڑا مقام ہے۔ پھر اصحاب بدر کا بڑا مقام ہے، پھر اصحاب شجر کا بڑا مقام ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور پھر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، ان کا بڑا مقام ہے، اور پھر صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی، ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں کہ جو جہنم میں جائے، ایک بھی صحابی جہنمی نہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی نبی جنتی، اور اس کے علاوہ پھر باقی بھی ہیں۔ تو جس طرح نیکی برابر نہیں، اس طرح نیکی کرنے والے بھی برابر نہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ وہ ستاروں کو دیکھا، تو سیدہ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی آپ کا ایسا صحابی ہے، سکندر صاحب کوئی ایسا صحابی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں میرا ایک صحابی ہے۔ کون؟ عمر بن خطاب۔ سیدہ عائشہ وہ تھوڑی سی نا ذرا مایوس سی ہوئی کہ ان کے ذہن میں تھا کہ شاید میرے ابا جی کا نام لیں گے، تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو نا ان کی مرضی کے مطابق جواب نہیں ملا، تو لہٰذا آپ چونکہ ایک بڑے ماہر نفسیات بھی تھے، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا عائشہ؟ کہا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ میرے ابا جی کا نام۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ تو اپنے ابو کی کیا بات کرتی ہے کہ عمر بن خطاب، اس کی ساری عمر اگر تکڑی کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے نا، اور ابو بکر کی وہ غار والی رات ایک تکڑی پلڑے میں رکھ دی جائے، تو عمر کی ساری عمر اس ایک رات کی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک رات، اللہ کو وہ رات اتنی پسند تھی، عمر کی ساری عمر بھی اس ایک رات کا مقابلہ۔
تو جیسے نیکی ہر نیکی برابر نہیں تو ہر نیکی کرنے والا بھی برابر نہیں. اب آ جائیے ہر برائی برابر نہیں تو ہر برائی کرنے والا بھی برابر نہیں. کیوں بھائی؟ ہر برائی کرنے والا بھی برابر ہے. اب کیا خیال ہے کہ کافر تو دونوں ہی تھے، دونوں کی موت کفر پر آئی، ابو جہل کی بھی اور ابو طالب کی بھی، لیکن دونوں کے کفر میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ ہیں دونوں کافر، دونوں کی موت کفر پر ہے. لیکن یہ ہے کہ ابو جہل کا کفر اور درجے کا ہے اور ابو طالب کا کفر اور درجے کا. ہم فرق کرتے ہیں، ہم یہ فرق ضرور کرتے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ابو طالب کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. کیا؟ جہنم کا جوتا پہنایا جائے. چلو یہ بات جہاں تک بات ہے وہ ہم کہتے ہیں، لیکن یہ شور مچانا ایمان ابو طالب کہ ابو طالب مومن تھا، ایمان پہ فوت ہوا، یہ غلط بات ہے. سمجھ آئی نا بات؟ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کیجئے ایسی چیز کے ساتھ کہ جو سب سے اچھی چیز ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، فرمایا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے درمیان اور اس کے درمیان اگر عداوت ہے تو کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو گویا کہ وہ آپ کا گہرا گرم جوش دوست بن جائے گا. اگر آپ اس طریقے سے اپنے مخالف کو ہینڈل کریں گے کہ اس کے ساتھ آپ کیا کریں؟ بہت اچھے رویے سے پیش آئیں. کیا کریں؟ بڑے اچھے رویے سے پیش آئیں. تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بڑے سے بڑا آپ کا دشمن بھی کیا ہو جائے گا؟ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک مجاہدین کا وفد بھیجا اور ان کو بھیجا ادھر یعنی کہ بنو حنیفہ قبیلے کی طرف. وہاں پر گیا تو وہ بنو حنیفہ قبیلہ یمامہ کا علاقہ جو تھا، تو وہاں سے نا انہوں نے ان کا سردار وہ پکڑ لیا اور وہ مدینہ کے ارد گرد آیا ہوا تھا اور وہ جاسوسی کر رہا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب اس کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا اور جب اس کا ریمانڈ لیا گیا نا تو اس نے تسلیم کر لیا کہ میں تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آیا. کس ارادے سے آیا تھا؟ قتل کرنے. پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے ثمامہ بن آسال. ثمامہ بن آسال یہ یمامہ کا ایک سردار تھا بنو حنیفہ کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا بے ایمان، یہ بھی بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق، یہ بھی یمامہ سے کا رہنے والا تھا. تو خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کو سمجھایا، اس نے تسلیم کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ کیا کرو؟ باندھ دو. کیا کرو؟ باندھ دو. اچھا باندھ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا 3 دن، توجہ ہے نا، مسلسل اس کے پاس آئے. جب بھی آتے اور آ کر پوچھتے ہاں ثمامہ کیا خیال ہے، مطلب یہ تھا کہ تیرا کیا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ تو وہ کہتا مجھے خیر کوئی نہیں پتا کہ آپ نے کیا سلوک کرنا ہے، لیکن ایک بات ذرا سن لے کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو میرا بدلہ لینے والے پیچھے ہیں، یعنی وہ بدلہ لیں گے. نمبر 2، اگر آپ مجھے احسان کر کے آزاد کر دیں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کی قدر کرے گا. سمجھ آ گئی نا بات کہ میں آپ کے اس احسان کی قدر کروں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں آپ کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ میرا بدلہ بھی لینے والے ہیں اور احسان کریں گے تو۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر چل دیے۔ اگلے دن پھر آپ آئے، پھر حال چال پوچھا۔ اس نے کہا وہی کل والی بات میں نے بتا دی آپ کو، میں آپ کو بار بار تو نہیں بتاؤں گا۔ تیسرے دن پھر وہی پوچھا کہ ہاں بتاؤ آج سمامہ کیا خیال ہے۔ اس نے کہا وہی پہلے دن والی بات ہی، میرا وہی موقف ہے کہ قتل کرو گے تو بدلہ لینے والے ہیں، احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ دوں گا۔ لو جی، تیسرا دن آیا نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلقوا سمامہ تھا، کہ سمامہ کی رسیاں کھول دو، سمامہ کی رسیاں اس کو آزاد کر دو۔ جب آزاد کیا تو مسجد نبوی کے اندر ہی ستونوں سے باندھا ہوا تھا، تو جب آزاد ہوا تو سامنے ہی وہ ایک باغ تھا جناب طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا، تو وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے پاس گیا، جا کر اس نے غسل کیا، نہایا، نہا کر پھر واپس آ گیا تو آ کر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات ہے بڑی توجہ طلب کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس پر سختی کرنے کی کوئی نوبت تھی تو سختی بھی کی ہے۔ کیا کہ ستونوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے نا۔ اور جب آپ نے دیکھا نا کہ یہاں پر سختی کام نہیں آ رہی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پھر نرمی والا پہلو اپنایا۔ سمجھ آئی نا بات؟ تو یہ ہوتی ہے حکمت، یہ دانائی۔ جہاں سختی کی ضرورت بندہ محسوس کرے وہاں سختی کر لے، جہاں نرمی کی ضرورت محسوس کرے وہاں نرمی کر لے۔ اللہ کے نبی نے تیسرے دن فرما دیا کہ سمامہ کی رسیاں کھول دی، اور پھر وہ باہر گیا، نہا کر واپس آیا، کلمہ پڑھا۔ لو جی، اب ذرا غور سے سننا، اب اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب سنیں اللہ کے رسول، پہلے نا مجھے دنیا کے جتنے انسان تھے سارے انسانوں میں سے سب سے جو برا چہرہ تھا نا وہ مجھے آپ کا چہرہ لگتا تھا۔ سب سے زیادہ نفرت امیز اگر کوئی چہرہ تھا تو آپ کا چہرہ۔ اللہ! لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب اس کائنات میں سب سے پیارا چہرہ مجھے آپ کا چہرہ ہے۔ اچھا، کیا خیال ہے، چہرہ بدلا تھا یا اس کے دل کی حالت بدلی تھی؟ چہرہ تو وہی تھا بھائی، چہرہ تو اللہ کے رسول کا وہی تھا، سمجھے نا؟ لیکن اس کی اپنی اندر کی کایا پلٹ گئی تھی، اندر کی کائنات تبدیل ہو چکی تھی۔ تو گویا اپنے اندر کی کائنات تبدیل ہو تو باہر کا ماحول بھی کیا ہے؟ تبدیل ہو۔ پھر اس نے دوسری بات کہی، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، کائنات کے اندر اگر سب سے گندا اور برا کوئی دین مجھے لگتا تھا نا وہ آپ کا دین تھا، آپ کا اسلام۔ میں سب سے زیادہ اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب مجھے ساری کائنات کے دینوں سے بڑھ کر اگر کوئی پیارا دین لگتا ہے تو وہ یہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بات اس نے کہا کہ پہلے ساری کائنات میں سے جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں میں سے سب سے گندا اور برا شہر مجھے آپ کا مدینہ لگتا تھا، لیکن اب ساری کائنات میں سے سب سے اچھا شہر آپ کا مدینہ لگتا ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، یہ کیا ہے بھلا؟ کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی کا توڑ کیا تو کیا نتیجہ نکلا؟
فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ کہ جس کے درمیان عداوت تھی وہ کیا بن گیا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ پھر اب مسلمان ہو گیا، دل کی کائنات بدل گئی، اب کہنے لگا اللہ کے نبی میں ویسے عمرے کا ارادہ میں نے کیا ہوا تھا، لیکن اب آپ کی پرمیشن ہوگی تو عمرہ کروں گا، اگر آپ اجازت دیں گے تو عمرہ کروں گا، کیونکہ اب اپنی مرضی ختم، اب آپ کی مرضی شروع، اب میری اپنی مرضی۔ اور بھائی جب بندہ اسلام لے آئے تو پھر اپنی مرضیاں ختم، پھر کس کی مرضی چلتی ہے؟ اللہ رسول کی۔ اب آپ اجازت دیں گے تو عمرہ کرنے جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عمرہ کرو، جاؤ عمرہ کرنے کے لیے، عمرے کا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے اجازت دی، وہ عمرہ کرنے چلا گیا۔ جس وقت مکہ پہنچا نا، تو مکہ جب پہنچا تو کسی مکہ کے سردار نے کہہ دیا کہ یہ ثمامہ جو ہے یہ بے دین ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بے دین ہو گیا ہے، چونکہ عقیدہ جو بدل گیا تھا، یہ بے دین ہو گیا۔ اس نے کہا خبردار، مجھے بے دین کہا، میں پہلے بے دین تھا، اب دیندار ہوا ہوں، اب میں صحیح دین پر اور صحیح عقیدے پہ آیا ہوں۔ اور سنو، آئندہ سے خبردار، اگر تم نے یمامہ کی طرف رخ کیا نا، تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں دوں گا۔ میں یمامہ کا سردار ہوں اور تمہاری گندم تو یمامہ سے آتی ہے نا، آج کے بعد تمہاری گندم بند، تمہاری گندم بند۔ وہ شاہ فیصل نے کیا دھمکی دی تھی کہ تمہارا پیٹرول بند، تو سیدھے ہوئے تھے نا یہ سارے۔ تو میرے بھائیوں، اس نے دھمکی دی کہ میں آج کے بعد گندم نہیں دوں گا، اور اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ نہیں ثمامہ، اتنا زیادہ نہیں ان کے اوپر سختی کرنی، آپ ان کی گندم کا وہ کوٹا جاری رکھیں جو پہلے دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں یہ حاصل ہوتا یہ شرف مگر ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پہلے صبر کیا ہوا ہو، یعنی صبر جن کی عادت ہو، برداشت کرنا جن کی طبیعت کا حصہ ہو، یہ کام وہی کر سکتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا، اور نہیں حاصل کرتے اس کو إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، مگر بہت بڑے نصیب والے، مگر بہت بڑے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر چوکا لگے آپ کو من الشیطان، شیطان کی طرف سے، اگر کوئی حملہ ہو آپ پر شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی چوکا، کوئی کسی قسم کا، یہ جو سوئی ہوتی ہے نا، سوئی، یہ سوئی جیسے کپڑے وغیرہ سیتے ہیں، تو سوئی کی ایسی وہ باریک سی نوک ایسے کسی پاس بیٹھے بندے کو ایسے چبو دو، اس کو کہتے ہیں نزغن۔ نزغن کا معنی سمجھ آیا؟ یعنی آپ کے پاس سوئی ہے، ایسے کسی کو چبو دو ذرا، تو اس کو نزغن کہتے ہیں۔ مانا کہ اگر شیطان آپ کو کبھی کوئی حملہ کرے، کوئی آپ کو سوئی چبوئے اور وہ آپ کو تنگ کرے، فرمایا فاستعذ باللہ، تو چونکہ وہ دشمن بہت بڑا ہے تو اس کے لیے تم نے پناہ بھی کون سی ڈھونڈنی ہے؟ اللہ کی۔ سب سے پناہ، بہترین پناہ کس کی ہے؟ میرے بھائیو، دشمن شیطان اتنا بڑا دشمن ہے کہ اس سے کوئی بڑا دشمن ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، عدو مبین۔ اچھا، ایک تو اس لیے دشمن اس بڑا خطرناک دشمن ہے کہ یہ سامنے آ کر وار نہیں کرتا، یہ بے ایمان چھپ کر وار کرتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جو دشمن چھپ کر وار کرے اس کا وار زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا، جو سامنے آ کر کرے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ یہ قرآن میں آتا ہے،
فَإِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، فرمایا وہ تمہیں دیکھتا ہے لیکن تم شیطان کو نہیں دیکھتے۔ نمبر 2، اس لیے بھی وہ بڑا ہی خطرناک دشمن ہے کہ ایک دشمن ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے چلو اب دشمن تھا، مر گیا، کھپ گیا، جان چھوٹی۔ یہ وہ بے ایمان دشمن ہے، اس نے قیامت تک مرنا ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ قیامت تک اس نے، اور اس نے مہلت مانگی ہوئی ہے اللہ سے۔ اس نے کہا تھا انذرنی الی یوم، یا اللہ قیامت تک مجھے زندہ رہنے کی اللہ نے کہا ٹھیک ہے جا، تجھے دی مہلت۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس لیے بھی بہت بڑا خطرناک دشمن ہے کہ اس کے دھوکہ دینے کا انداز بڑا زبردست ہوتا ہے۔ بہت طریقوں سے یہ نیک لوگوں کو نیکی کے رنگ میں آ کر دھوکہ دیتا ہے، اور برے لوگوں کو برائی کے انداز میں پھسلاتا ہے۔ یہ جس طرح کا دیکھتا ہے نا ماحول، یہ اس طرح کا وار کرتا ہے۔ نیک لوگوں کو گمراہ کرنے کا اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نیکی کے راستے سے گمراہ کر، اور یہ قرآن میں آتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اس نے کہا تھا میں تیرے نیک بندوں کو نیکی کی راہ پہ میں ان کو گمراہ کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج فرعون کا نام لے کر نیا فرقہ بنانے والے کتنے کو لوگ ہیں؟ کوئی فرعونی فرقہ آپ کو نظر آتا ہے جی؟ کوئی فرعونی فرقہ؟ لیکن بڑے بڑے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنے ہوئے، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سہروردی، بڑے فرقے بنے ہوئے۔ لیکن یہ سارے فرقے ہدایت والے ہیں کہ گمراہی والے؟ گمراہی والے۔ بڑے بڑے نیک بزرگوں کے نام پہ یہ گمراہ کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا خطرناک ہے کہ خون کی طرح جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الجسد مجرى الدم، جس طرح خون کے اندر یہ سرایت کر جاتا ہے اس طرح یہ شیطان جسم کے اندر سرایت کر۔ تو کتنا بڑا خطرناک۔ تو فرمایا جس طرح یہ دشمن بڑا خطرناک ہے تو اس کے لیے پھر پناہ گاہ بھی بڑی مضبوط ہونی چاہیے، اور سب سے زیادہ مضبوط پناہ گاہ پھر ہمارے لیے کون سی ہے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ان کا شیطان تھا نا، ان کو اللہ کے نبی کا مطیع کر دیا ہوا تھا، یہ ہے نا حدیث میں، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کے رسول کا انداز دیکھیں کہ آپ آخری جو 3 کل ہیں نا، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ آپ مغرب اور فجر کی نماز کے بعد 3 دفعہ لازمی پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اندر بار بار شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو 3 نمازیں ہیں ان میں ایک ایک دفعہ یہ 3 صورتیں اللہ کے نبی پڑھتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھو۔ بڑے سے بڑا شیطان بھی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی نا، اس گھر میں شیطان ڈیرے نہیں ڈال سکتا۔ بہت بڑا علاج ہے شیطان کو بھگانے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کا پڑھنا یہ اجر ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے، جو چھوڑے گا افسوس کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ 40 دن پڑھو، یہ 40 دن کا کہیں مسئلہ نہیں ہے، جب بھی موقع ملے یہ گھروں میں پڑھو۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں کوئی شکایت ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے بھائیوں بڑے سے بڑا شیطان کا شتونگڑا کبھی بھی سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ آئی نا؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت پھر یہ 3 کل پڑھ کر پھر اپنے جسم پر ایک دفعہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے،
پھر 3 پڑھتے کل، پھر ہاتھ پھیرتے، پھر 3 دفعہ کل پڑھتے، یہ آخری 3 صورتیں، پھر ہاتھ پھیرتے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنا فکر تھا، اور اصل میں اپنی امت کی تربیت کر کے گئے، اصل میں اپنی امت کی تربیت کر کے کہ شیطان سے اگر تم نے بچنا ہے تو یہ طریقے اپناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 کام کرتا ہے نا، 3 کام کون سے؟ نمبر 1، جب دل نہ چاہ رہا ہو تو مکمل وضو کرے۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ قدم اٹھا کر مسجد میں آئے۔ اور نمبر 3، وہ مسجد میں زیادہ ٹائم دے۔ انتظار الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اور نمبر 3، یہ 3 کام کرنے سے انسان جو ہے یہ مورچہ بند ہو جاتا ہے، انسان شیطان کے ہتھے نہیں چڑھتا۔ ذالکم الرباط، ذالکم الرباط۔ فرمایا فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، اور اس اللہ کی نشانیاں یعنی اس کی قدرت کی نشانیاں، اس کی توحید کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدے نہ کرو، واسجدوا للہ الذی خلقہن، اور سجدہ کرو اس اللہ کو جس نے ان ساری چیزوں کو۔ وہ ہدہد نے کیا کہا تھا آ کر سلیمان بادشاہ کو کہ میں ایک ایسے علاقے میں گیا ہوں کہ وہاں لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہدہد آ کر رپورٹ دے رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں وہ ایک عورت کو حکمران مانتے ہیں اور وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ لو لو، چھوٹی سی سری والا ہدہد، اللہ نے اس کو توحید کا کیسا عقیدہ سمجھا۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خالص اس اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پس اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، بس وہ جو تیرے رب کے پاس ہیں، بس وہ جو تیرے رب کے پاس کون ہے؟ رب کے پاس کون ہے؟ فرشتے۔ رب کے پاس فرشتے، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اچھا تکبر کریں، تکبر کریں کا معنی کیا؟ کہ اگر یہ اللہ کی عبادت نہ کریں، تکبر کریں کا معنی کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی بات تو نہ کریں، اگر کریں گے تو ان کا فائدہ، نہ کریں گے تو ان کا نقصان ہے۔ فرمایا یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اس اللہ کی رات اور دن، وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انک تری الارض، کہ آپ دیکھتے ہیں زمین کو، خاشعۃ، کہ وہ عاجز آنے والی ہوتی ہے، وہ بالکل مطیع اور فرما بردار۔ فرمایا خاشعہ کا معنی یہاں بنجر بیابان، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب ہم اس کے اوپر پانی اتارتے ہیں بارش کا، اہتزت، تو وہ لہلہانے لگ جاتی ہے، وربت، اور وہ بڑھنے لگ جاتی ہے۔ ان الذی احیاہا، بے شک وہ اللہ جس نے اس کو زندہ کیا، لمحیی الموتیٰ، تو جو اللہ اس بنجر زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ قیامت کے دن مردوں کو بھی، انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ ہر چیز پر، اللہ عمل کی توفیق۔ کوئی بھائی آج پہلے دن آیا ہو اور نام لکھوا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔